لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ اور کیونکہ خواتین احساسات اب کیا سبب کہ مولانا ناقص العقل کا ہے؟ ناقص العقل کا مطلب عیب دار نہیں ہے، بلکہ ان کی عقلیں ان کے احساسات سے مغلوب رہتی ہیں، ان کے احساسات ان کی عقل پر غالب رہتے ہیں۔ اگر کسی کے جذبات اور احساسات کسی کی عقل پر غالب آ جائیں تو یہ مغلوب ہے، اس لیے ناقص کہلا رہی ہے، اور یہی ان کا حسن بھی ہے۔ اگر ان کے پاس جذبات اور احساسات غالب نہ ہوتے تو نہ یہ بچے کی تربیت اچھی کر سکتی تھی، نہ یہ شوہرداری اچھی کر سکتی تھی۔ تربیت کرنے کے لیے اور شوہرداری کے لیے، خانوادے اور گھر کو اچھا بنانے کے لیے جذبات کا اور احساسات کا غالب ہونا ضروری ہے، ورنہ کبھی بھی بچے کی تربیت نہیں ہو پائے گی، کبھی بھی بچے کو پال نہیں پائیں گے۔ تربیت کا مرحلہ تو پھر دوسرے مرحلے میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلا مرحلہ تو پالنا ہے، یہ پہلی رات ہی بیڈ سے پھینک دیں گی اور گلا دبا دیں گی کہ یہ مجھے سونے نہیں دیتا اور میرے آرام کو اس نے ختم کر دیا۔ نہیں، جب تک جذبات نہ ہو، احساسات نہ ہو، جب تک محبتوں کا غلبہ نہ ہو، جب تک عواطف کا اور عاطفاؤں کا غلبہ نہ ہو، اس وقت تک ماں بننے کی ماں ہے ہی نہیں۔ ماں وہ ہے جس کے ہاں محبت غالب ہو۔ اور جب اس عورت کا اصلی ہدف زندگی یہ ہے کہ یہ معاشرے کو تشکیل دے گی، عورت کا مطلب کیا ہے؟ خواتین کا ہدف زندگی کیا ہے؟ کہ یہ معاشرے کو تشکیل دیں، سماج کو بنائیں، گھر سے محلہ اور محلے سے شہر اور شہر سے صوبہ اور ملک بنتا ہے، یہ گھر بنائیں۔ لہذا ان کو ناقص العقل رکھا ہے، یعنی ان کے احساسات اور جذبات کو ان کی عقل پر غالب کر دیا۔ یہ پیغام ہے اور پھر اور تفصیل بھی ہے، لیکن ایک اشارتاً شاید اصلی بحث کھولنے کے لیے اتنا کافی ہو کہ خواتین کو مذمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا، بلکہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ انہیں کبھی پھول سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شیشے سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی شفاف اور میٹھے پانی سے تعبیر کیا ہے، انہیں کبھی جمال الہی کہہ کے یاد کیا ہے۔ جمالیات کا یہ حصہ ہے، اللہ کی جمالی۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے تو پوری کتاب لکھی ہے، زن جمال کبریا، فارسی کی کتاب ہے۔ خاتون اللہ کے جمال کا اظہار ہے، اللہ کے جلال کا اظہار مرد ہے، اللہ کے جمال کا اظہار عورت ہے۔ تو اللہ نے اپنے جمالیات اور جلالیات کا اظہار اپنی مخلوق کے ذریعے سے کیا ہے۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرتا ہے، یعنی اللہ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے تو مخلوق کو ہی وسیلہ بناتا ہے کہ سمجھائے کہ اللہ کیسا ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، مگر اللہ سمجھانے کا ذریعہ ہے۔